السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت نہ کی تو اللہ ذوالجلال والاکرام تو اس سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکے ہیں کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا اور اس وقت کے جب ان دو آدمیوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب یہ دونوں غار میں تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ آپ غم مت کریں، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہیں، بس اللہ عز و جل نے اپنی طرف سے سکینت کو نازل کیا اور اپنے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کفار کے کلمہ کو نیچا کر دیا
اور اللہ عز و جل کا کلمہ ہی حقیقت میں بلند ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وطن عزیز، آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کے نام پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جان کی قربانیاں اور عزتوں کی قربانیاں، اور پھر بے حساب مال و دولت کی قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے اسلام کے نام پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وطن عزیز کے اندر اسلام کے نام لیوا، اسلام کا پرچار کرنے والے اور اسلام کی بنیادیں، ان کے دشمن جو ہیں ان کو تو بڑی پذیرائی دی جاتی ہے، بڑی عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں کبھی جرمن، کبھی فرانس، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، اسپیشل پروازوں کے ذریعے بڑے باوقار انداز میں ان کو فرار کروایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اسلام کا نام لینے والے ہیں اور اسلام کے بارے میں مختلف پابندیاں اور ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ احباب جانتے ہوں گے کہ یہ ایسی تلخ باتیں ان نازک حالات کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ باتیں جو ہیں وہ شاید زیب نہ دیتی ہوں، لیکن جب ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو ہمارے محسن ہیں اور دین اسلام وہ ہم تک پہنچانے والی وہ ہستیاں ہیں، وہ ذرائع ہیں بنیادی، اور اگر ان کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو دین اسلام کی ساری عمارت وہ زمیں بوس ہو جائے گی۔ اور دشمن طاقتیں کبھی احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں اور کبھی دین اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شمع رسالت کے پروانے اور گلستان رسالت کے یہ تر و تازہ اور دنیا کی فضاؤں کو اپنے خون کی خوشبو سے معطر کرنے والی ہستیاں کہ جنہوں نے شمع رسالت سے ڈائریکٹ اللہ کے وحی کی تعلیم کو حاصل کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ آنے والی دنیا تک پہنچایا اور قیامت تک کے لیے اس دین کو محفوظ بنایا، کبھی ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا والو، تمہاری کامیابی تب جو ہے یقینی ہوگی جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ اور کبھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے دنیا والو، یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں نا، یہ تو وہ جماعت تھے کہ میں نے ان کے دلوں کو جانچا۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، جانچا، اچھی طرح ان کے ایمان کو پرکھا، اور اللہ پاک نے فرمایا ان کے دل میں اس کے بعد سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تقوی سے معمور ہیں، ایمان سے معمور ہیں۔ فرمایا لہم مغفرۃ، اور اللہ پاک نے فرمایا اس امتحان کے دوران، ان آزمائشوں کے دوران، اگر انسانی طور پر، چونکہ غیر نبی وہ معصوم نہیں ہوتا، اگر ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ پاک نے فرمایا میں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور وہ عظیم ہستیاں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک نے پسند کر لیا کہ ان صحابہ کے دلوں کو ایمان سے مدین کر دے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ پاک نے فرمایا میں ناپسند کرتا ہوں کہ اب یہ صحابہ کی جماعت، ان سے کفریہ کام سرزد ہو، ان سے کوئی فاسق عمل سرزد ہو، ان سے کوئی نافرمانی سرزد ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ پاک نے فرمایا اگر دنیا والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہدایت والے کون ہیں، ہدایت دینے والے کون ہیں، اللہ پاک نے فرمایا تو وہ نبی کے ان صحابہ کی طرف دیکھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب لکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہماری جھوٹی تاریخی روایات، ہماری عقل و فہم پہ مبنی وہ نظریات لکھنے والے اللہ ہو، کیا ہم ان کے ایمان کو مٹا سکتے ہیں جسے اللہ لکھے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں نے ان جماعت کی اپنی روح کے ساتھ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مدد کی ہے۔ اور اللہ پاک نے کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، اے لوگوں اگر زمین پر میری جماعت دیکھنی ہے، حزب اللہ دیکھنا ہے، فرمایا وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور اللہ پاک نے کہیں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کے اوپر لازم کر دیا تقوی کو، پرہیزگاری کو، ایمان کو، اسلام کو۔ کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ پاک نے فرمایا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریٹو ڈگری ہے عربی کے اندر، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب سے زیادہ ایمان، اسلام اور تقوی کے حقدار یہی لوگ تھے۔ مقابلتاً اللہ پاک نے فرمایا زیادہ حقدار یہ تھے، اور میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ پاک نے فرمایا اب اگر کوئی انکار کرے گا وہ اللہ کے علم پر انکار کرے گا، وہ اللہ کے انتخاب پر انکار کرے گا۔ اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ،
اے دنیا والوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اگر کسی بندے نے دیکھنا ہے نا کہ عقل والا بندہ کون ہے، عقل والے کون ہیں، سمجھ والے کون ہیں، شعور والے کون ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اب عقل کو اگر پرکھنا ہے، شعور کو دیکھنا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ ہم اولو الالباب، کہ یہی نبی کے صحابہ جو ہیں یہی عقل والے ہیں، یہی عقل مند ہیں، اور کہیں فرمایا اولئک ہم الصادقون، کہ نبی کے صحابہ یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ صدیقین ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات جن میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجمالی طور پر، انفرادی طور پر ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے وطن عزیز کے اندر پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے خطاب کیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، احتجاج ہوا، لوگوں نے جمعے پڑھائے، لوگوں نے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، اور پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ اس وطن عزیز سے اس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والے اس آدمی کو اس ملک کے بڑے ایئرپورٹ ان کی ٹکٹیں دی گئیں کہ اسلام آباد میں کوئی رکاوٹ بن جائے وہ لاہور سے جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ جائے، وہاں پہ رکاوٹ بن جائے فیصل آباد سے بیٹھ جائے، وہاں سے رکاوٹ بن جائے ملتان سے بیٹھ جائے، وہاں سے رکاوٹ بن جائے کراچی سے بیٹھ جائے، یعنی اتنے ایئرپورٹ سے اس کو مختلف ٹکٹیں دی گئیں تاکہ یہ بندہ آرام سے جا سکے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ کون ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والا۔ عجیب صورتحال ہے، اور یقین کیجئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عام چھوٹا سا پولیس کا آفیسر ہے، اگر اس کی تھوڑی سی کوئی چونکہ ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی عام آدمی جو ہے اس پولیس والے کی انسلٹ کر دیتا ہے، اس سے کوئی اس کی بات، وہ بھی انسان ہے نا، کبھی غصے میں آ گیا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید یہ ہماری اس ریاست کے ملازم ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ حاکم ہے، اور پھر جب تھوڑی سی بات ہوتی ہے بلا وجہ کبھی ساہیوال کے اندر، کبھی اسلام آباد کے اندر، کبھی گجرانوالہ کے اندر، اور اب آپ کی سمندری کے اندر گاڑی سے نکال کے اسے جو ہے وہ شوٹ کر دیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس جناب ملک کا جو ایک ہمارے ملک کا جو ایک ملازم ہے، یہ ہم نے کنسیپٹ ہی عجیب بنا لیا ہے، یہ سرکاری جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں یہ عوام کے ملازم ہوتے ہیں، ہم نے ان کو حاکم سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، وہ ایک ریاست کے نمائندے ہیں، لیکن ان کا بھی تھوڑا سا دل بڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی جو ہے وہ عزت کو خراب کیا جائے، ان کے اوپر آوازیں کسی جائیں، گالی دی جائے، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں، وہ ایک ہمارے معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں، انہوں نے ان جرائم کو کنٹرول کرنا ہے، اور معمولی سی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بعد میں 4 دن میڈیا پہ جو ہے وہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہم لوگ تھوڑے سی بیان بازی کرتے ہیں، لوگ سڑکیں بند کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں ان واقعات کو۔ موٹر وے کے واقعات ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی عورت کی عزت لوٹی گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، ان کے بارے میں جب نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اب جو ہے اب کیا ہوتا ہے، اب ان کو کیوں عزت دی جاتی ہے، ان کو کیوں احترام دیا جاتا ہے، کیوں ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا جاتا ہے، اور اگر ناموس صحابہ کا بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہوتا ہے اسے واپس لے لیا جاتا ہے، کیوں؟
بھئی صحابہ، ساتھ ہی آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہم کوئی نادیبہ کلمات نہیں کہتے، تو پاس ہونے دیں بل ہی پاس ہونا تھا نا پنجاب اسمبلی میں. 2-4 دن بڑا شور سنا، لیکن اس کے بعد وہ واپس لے لیا گیا. پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، پھر واپس لے لیا. کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ اسلام کے نام پہ بننے والے وطن عزیز جو ہے، کیا یہ اس کے اندر کیفیت ہے ہماری؟ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن میں صحابی کہا ہے، اور ان کے فضائل، ان کے مناقب اتنے زیادہ ہیں، وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. جناب محمد بن الحنفیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن الحنفیہ. اپنی ماں کی طرف ان کی نسبت ہے، یا ان کی ماں کے قبیلے کی طرف اسی نام سے مشہور ہو گئے ہیں، محمد بن علی ہیں. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں. اور یہ بات کب کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شروع میں وہ صحابی تھے، بعد میں بہت سے لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے ہمیں ایسی کلمات سے، کہ بعد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ دین سے پھر گئے تھے. لیکن یہ بات کب کی ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ پیدا کب ہوئے؟ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیدا ہوئے، 13 ہجری میں پیدا ہوئے. یاد رکھیے، یہ اپنے والد گرامی ان سے پوچھتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ، اور پوچھتے کب ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اس وقت پوچھتے ہیں. امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے چوتھے، اس وقت یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے. سوال کیا ہے؟ پوچھتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد گرامی جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال ابو بکر. یہ کب کی بات ہے؟ جب ابو بکر صدیق وفات پا چکے ہیں، جب عمر فاروق شہید ہو چکے ہیں، جب عثمان ذو النورین شہید ہو چکے ہیں. پوچھنے والے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور بتلانے والے خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہونے دے پاس اس ناموس صحابہ کے بل کو. کون سا یہاں پہ عمل ہوتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جواب دیا کہ پھر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر عمر ہے. میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا عثمان ہے. یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو ہے نا وہ بلا فصل فوراً خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے. لیکن 2 اذانیں ہوتی ہوں یا 3 اذانیں ہوتی ہوں ہمارے ملک کے اندر، ان میں علل اعلان کہا جاتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ ہیں. اذان کے اندر کہا جاتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اٹھیں اور ہماری حکومتوں کو جو ہے وہ سہارا ملے، ہمارے جو ہے وہ دور اقتدار لمبے ہو جائے، اس ملک کے اندر فرقہ واریت ہو، لوگ باہم دست و گریباں. لوگ باہم دست و گریباں دین کے نام پر نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے نہ ہوتے ہیں، نہ ہوئے، نہ ہوں گے. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی فیصل آباد ڈویژن کے اندر پچھلے سال کے اندر کتنے لوگ قتل ہوئے، 1000 کے قریب. اور ان میں سے انہوں نے لکھا کہ جائیداد کی وجہ سے اتنے، ڈاکے کی وجہ سے اتنے. میں پوری لسٹ سنتا رہا، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چلی. میں نے کہا دیکھو اس میں فرقہ واریت والا ایک بھی نہیں تھا. فرقہ واریت کی وجہ سے قتل نہیں ہوتے یہاں پہ. ہاں اگر 1-2% ہیں تو ان کو آپ 99% پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کیوں لے جاتے ہیں اوپر اس کو؟
چلیں اب آخر میں فضائل مناقب بے شمار، لیکن ایک بات جو اس بندے نے اب جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد فیس بک پہ اس کو ڈال دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے باغ فدق کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، اور اس وراثت کے بعد جو ہے پھر جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، وہ جناب ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ جی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال تھا وہ بطور وراثت کے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دیجئے۔ ظاہر بات ہے بیویوں کا حصہ بنتا تھا، بیٹی کا حصہ بنتا تھا، چچا کا حصہ بنتا تھا، چونکہ آپ کی نورینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے چچا عباس بھی زندہ تھے، ان کو بھی ملنا تھا، بیویوں کو بھی سب کو ملنا تھا، جو سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو بھی ملنا تھا۔ اب جناب ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ جی میرا وراثت میں سے جو حصہ ہے وہ مجھے دیجئے۔ بخاری شریف کے اندر، ابو داود کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، نسائی کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آپ صلی اللہ قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو بھی ہمارا مال ہوتا ہے نا نبیوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک جو بھی پیغمبروں کا مال ہوتا ہے نا، وہ بطور وراثت کے ان کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، وہ ساری امت کے طور پر صدقہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، دوسری کتابوں میں، یاد کریں اس کو، اگر کوئی بندہ بولتا ہے اس کو سنائیں، اور پھر اگلا واقعہ سنیے اختصار کے ساتھ، کہ پھر یہ بات چلتی رہی جناب ابوبکر سے، اور پھر امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے اس کے بعد آپ سے کلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن لی اس کے بعد وراثت کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق سے۔ یہ بات ہے، یہ نہیں کہ قطع تعلقی ہو گئی۔ اچھا آگے چلیں، اس کے بعد یہ معاملہ آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ 7 مرتبہ ذکر کی گئی ہے یہ واقعہ۔ اور جناب عمر فاروق کے پاس آتے ہیں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور آ کے کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق وغیرہ ہے نا، اس میں سے تو آپ 1 روپیہ بھی آل رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے، کیوں نہ اس کا انتظام بھی آپ ہمیں دے دیں، ہم خود ہی انتظام کریں گے، خود ہی تقسیم کر لیا کریں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی جس طرح اللہ کے نبی اس مال کی آمدن کو خرچ کرتے تھے نا، تم مجھ سے پختہ عہد کرو، قسم اٹھا کے کہ اسی جگہ پہ اس کو خرچ کرو گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا مال، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، بعض کہتے ہیں چند ماہ کے بعد، بعض کہتے ہیں چند سالوں کے درمیان، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں، یہ واقعہ ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ، اور حدیث نمبر 7305 ہے، ابو داود میں بھی ہے 7305۔ اچھا پھر جناب وہاں پر آتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب زبیر، جناب سعد، عشرہ مبشرہ سے ابا جو زندہ تھے نا وہ سارے آئے جناب عمر کے پاس، اور ان سے آ کے پاس بیٹھ گئے، اور اسی دوران تھوڑی دیر کے بعد جناب علی اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور یہ سارے عشرہ مبشرہ صحابہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اس مال کے بارے میں اختلاف ہے، آپ خدارہ ان کا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ ان صحابہ کو، کون سے صحابی ہیں؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب زبیر، جناب سعد، آپ نے پوچھا کہ میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ کے نبی کا یہ فرمان تمہیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا مال صدقہ کر دیا جائے گا اور میرے رشتہ داروں کو وراثت میں نہیں دیا جائے گا؟ تو ان عشرہ مبشرہ صحابہ نے کہا جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ شاید یہ ان چند احادیث میں ہوگا جسے عشرہ مبشرہ صحابہ روایت کرتے ہیں، چند روایتیں ایسی ملیں گی آپ کو۔
فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علی، اے عباس، تم دونوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشدکما باللہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، کیا تم لوگ جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ یہ مال جو ہے یہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا، اسے صدقہ کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل معلوم ہے۔ فرمایا قسم دے کر بتاؤ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اس مال کو اسی طرح خرچ کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا، ابو بکر نے کیا اور میں نے کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا اگر تم اس کے بارے میں بالکل اس کا انتظام کرنے سے قاصر ہو، تمہارا اس میں اختلاف ہے، تو یہ مال مجھے واپس دیجئے تاکہ میں جس طرح اللہ کے نبی اس میں سے اخراجات کرتے تھے اسی طرح کیا کروں۔ جناب علی اور جناب عباس نے پھر وہ مال واپس کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح خرچ ہوتا رہا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ آج تک اس مال کے ذرائع وہی ہیں اور اس کی آمدن کے ذرائع بھی وہی ہیں اور اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے۔ لہذا یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے کہ آپ کے وراثت نہیں دی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ نہیں میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ کو جب یہ حدیث ان کو بھی پتا تھا، امہات المومنین کو بھی پتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی پتا تھا کہ باپ اگر نبی ہے تو اس کی وراثت اولاد میں نہیں جاتی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ کم از کم اس کو تو یاد رکھیں نا آپ لوگ۔ جب یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کم از کم آپ جواب دے سکیں گے۔ اگلی بات کہ یہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ خدارا اس پرامن قوم جو ہے، جو آج کل اپنی روزی روٹی کے بارے میں ہی بڑی پریشان ہے، جو حالات مہنگائی کے ہو گئے ہیں، اس لیے آئے روز مہنگائی، تو یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے سے بچایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے والے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ بعد میں کسی آدمی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ میں نے کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کرنی ہے۔ ہاں اگر وراثت کا ہی معاملہ ہے تو اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا جی ان کو بھی وراثت ملنی چاہیے تھی، وہ بھی حصے دار تھیں، کیونکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا یار، ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اگر وراثت ملنی ہوتی ان کو بھی ملنی تھی، وہ بھی حیات تھی، 9 بیویاں حیات تھیں، جب نہیں ملی حدیث واضح ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہے، اس لیے یہ کوئی مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔ صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ آپس میں محبت پیار کرنے والے تھے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس کے معاملات پر قاضی اور جج بن جائیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے فرمان کی پیروی کریں، اور جو لوگ بھی ایسے یہ شوشے ہمارے ملک کے اندر چھوڑتے ہیں، خدارا حکام بالا سے ہمارا بالکل یہی مطالبہ ہے، جیسے کسی ملک کے سابقہ صدر اس کے خلاف حملہ کرنے والے، حالانکہ وہ مرا تو نہیں، مرے گا تو اپنی موت عبرت کے طور پر انشاءاللہ عبرت بنا ہوا ہے وہ، اس کے بارے میں اگر کسی نے فون بھی کیا تھا نا، ان کو جنہوں نے حملہ کیا ان کو بھی پکڑ کر پھانسیوں پہ لٹکایا ہے، بہت اچھا کیا۔ عدل انصاف ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یقیناً ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، میں جمیع اس ملک کے علماء، اس ملک کے جمیع عہدیداران، یقین کر لیجئے سب کی عزت، سب کا احترام ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن صحابہ اکرام کے مقابلہ میں یہ ہمارے پیروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنی عزتیں عزیز ہیں تو صحابہ اکرام کی عزتوں کے دفاع کے لیے بھی آئین بنائیں، قانون بنائیں، مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اسی طرح یہ جو ماورائے عدالت قتل کی جو ہے وہ وارداتیں شروع ہو گئی ہیں، سمندری کے اندر بھی اب جو ہے ایک نوجوان کو یہ ہمارے قریبی گاؤں کے ان کو مطلب قتل کر دیا گیا۔ بہرحال بظاہر تو ہمیں یہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم فیصلہ تو نہیں کر رہے، لیکن ماورائے عدالت اگر وہ مجرم بھی تھا تو اس طرح جو ہے وہ سر عام گولیاں مار کے قتل کر دینا یہ کسی عادلانہ اور کسی اسلامی معاشرے کی علامت نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے۔ یہ بچے، یہ جوان جن کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، خدارا ان کو غلام نہ اپنا سمجھا جائے، ان کو بھیڑ بکریاں نہ بنائیں، ان کو آزادی کی زندگی اس وطن عزیز کی آزاد فضاؤں میں زندہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔